الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله مولانا العظيم. حضرت مولانا محمد ایوب صاحب ندوی دامت برکاتہ، دیگر حضرات علماء کرام اور انہونا کے، اچل گڑھ کے، مہوا بوجھ کے، سبیہا کے، براما کے، برون پروا کے، بھیلول کے، دوندی پور کے، کٹھوری کے، لوہار پور کے، اچولیا کے، تنیہا اور ببیا پور، اور ہمارے شریف بھائی سامنے بیٹھے ستاما کے، حیدر گڑھ کے سبھی حضرات، ہمارے گاؤں کے اور بھتری کے میرے مسلمان بھائیوں اور ہندو دوستوں، میں آپ سبھی کا پرتباہ استقبال کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، اور آپ کی آمد پر مرحبا، اہلاً وسہلاً، خوش آمدید کہتا ہوں۔ مجمع میں بہت سے حفاظ کرام اور علماء کرام تشریف فرمائے ہیں۔ اسٹیج ہمارے ان نوجوان ساتھیوں نے تھوڑا تنگ بنایا ہے، ورنہ میرا اپنا مزاج یہ ہے کہ حفاظ کرام اور علماء کرام سے میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں، بہرحال جہاں ان کو آرام ملے۔ اگر کرسی پر آرام ہے تو وہاں تشریف رکھیں، اسٹیج پر تشریف لانا چاہیں تو ان کا استقبال ہے۔ میں اپنے ان نوجوان عزیزوں کا جنہوں نے قاری محی الدین صاحب نے چند نام لیے ہیں، باقی میں نے جو دیکھا ہے 10 سال کی عمر سے لے کر 20 سال تک میرے گاؤں کا ہر بچہ اس جلسے کی کامیابی کے لیے کوشاں رہا ہے، دوڑ دھوپ میں لگا رہا ہے۔ صبح سے میں نے دیکھا وہ سب میرے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ میری عادت ہے، اس دن حافظ الیاس صاحب کہہ رہے تھے حاجی غلام رسول صاحب سے کہ چچا کی عادت جو ہے وہ کسی کے حوصلے کو پست کرنے کی نہیں ہے۔ اگر اس میں تھوڑی بھی خیر نظر آتی ہے اور نوجوان کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو میں اس کی تائید کرتا ہوں اور ان کے شانہ بشانہ کھڑا رہتا ہوں۔ یہ ان نوجوانوں کی محبت ہے کہ صدارت میں میرا نام لکھ دیا ہے۔ میں کسی بھی زاویے سے اس کا اہل اور قابل نہیں ہوں۔ اس سے پہلے ہمارے بڑی حاجی صاحب، حاجی پیر غلام صاحب حیات تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، میں اکثر کہا کرتا تھا حاجی صاحب کی صدارت۔ اس سال میں نے کہا تھا اپنے ساتھیوں سے کہ حاجی غلام رسول صاحب یا حاجی معراج صاحب ان کو صدر بنا دیا جائے، مگر اتفاق کہ حاجی معراج صاحب بھی بستر علالت پر ہیں، کچھ بیمار ہیں، زیادہ بیمار تھے، اب ٹھیک ہو گئے الحمدللہ، اللہ ان کو مکمل شفا نصیب فرمائے۔ حاجی غلام رسول صاحب کو، ہمارے بھائی حاجی ریاض صاحب کو، حاجی اعجاز صاحب کو، اور جو گاؤں کے لوگ بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نصیب فرمائے۔ ہمارے تلسی داس بھائی، میں سمجھتا تھا اپنی بیماری کی وجہ شاید آج وہ نہیں آئیں گے، مگر میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں،
ان کی بیماری کی صحت اور شفا کے لیے میں دعا کر رہا ہوں۔ ہمارے ونود میاں پیچھے بیٹھے بھتری کے اور دھنک پوروا کے بھی ہمارے بہت سے احباب ہندو مسلمان تجوا پور کے ہوں گے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ میرے دوست اور بزرگوں، ایک بات شاید میں بعد میں بھول جاؤں، اپنے ان تمام شعراء کرام سے جو میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہے، دل خیرآبادی صاحب کا پروگرام، یہ میں ان کو خوش کرنے نہیں کہہ رہا ہوں، بہت مشکل سے ملتا ہے۔ انہوں نے اس فقیر کی محبت کا لحاظ کیا۔ اکثر ملاقات ملک کے مختلف گوشوں میں پروگراموں میں ان سے ہوتی رہتی ہے، اور یہ انتہائی محبت اور اکرام کا معاملہ اس فقیر کے ساتھ کرتے ہیں۔ فون پر میں نے بات کی اور دل صاحب تیار ہو گئے۔ اسی طریقے سے ہمارے فاروق دلکش صاحب اور شکیل کون ہے، پرویز یزدانی صاحب، فیصل رشیدی صاحب، اللہ ان سب عمروں میں برکت نصیب فرمائے۔ ہمارے گاؤں کا ابھرتا ہوا ایک شاعر، کیا نام ہے، اسد میاں، کمال کے بیٹے، حافظ محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان سب کا استقبال بھی کرتا ہوں اور ان کا مشکور بھی۔ ان شعراء کرام سے ایک بات مجھے عرض کرنی ہے۔ جیسا ابھی میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، عزیزم ریحان میاں کی آواز جا رہی تھی، اپنی نظامت میں کہہ رہے تھے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بھتری کے احباب موجود ہیں، ہمارے عزیزم نحال مسلم جو سابق پردھان موجود ہیں، ان سب کی یہ روش ہے۔ سعید میاں کہیں بیٹھے ہوں گے کہ ہمیشہ ہم نے ہر ایک کو ساتھ لیا ہے اور ہر ایک کا ساتھ دیا ہے۔ اس گنہگار کا جو یہ مزاج رہا ہے، کہنے کی بات ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں، اگر کسی ہندو بھائی کی بیٹی کی شادی ہوئی یا وہ بیمار ہوئی اور اس نے مجھ سے آ کر کہا کہ چچا، انہوں نے یہ نہیں کہا پیسے دیجیے، انہوں نے کہا کچھ دعا کر دی، لیکن دعا کا مطلب بھی آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ یہ دعا کے لیے بیمار کہہ رہا ہے، اس کے پاس 10 لاکھ ہیں تو صرف دعا کے لیے کہہ رہا ہے، اور اگر اس کے پاس انجیکشن کے پیسے نہیں ہیں تو دعا کے ساتھ دوا کے لیے بھی کہہ رہا ہے۔ جو اللہ نے توفیق دی، ہم نے ان کا ساتھ دیا اور وہ ہمیشہ ہمارے شانہ بشانہ کرتے ہیں۔ مسجد کی سلیب پڑھنے کا موقع آیا، یہ جو مدرسے والی مسجد ہے، آپ کو حیرت ہوگی، ایک صاحب ایک بورا لیا اور ایک بورا مسالہ لے کر آیا۔ کون مسالہ؟ جو منہ میں ڈالتے ہیں۔ اور یہ ہمارے سابق پردھان جگ پرسادی نام ہے نا، یہ بہت جلیبیاں لے کر مسجد کی سلیب پڑھ رہی ہے، بہت ساری جلیبیاں لے کر۔ الحمدللہ ہم اس پورے علاقے کے اندر، چاہے وہ سرائیاں ہو، محمد پور ہو، دھوڑہرا ہو، لودھی پور ہو، گھنا کا پوروا ہو، تجوا پور ہو، بدہ پور ہو، بکھاری پور ہو، گردیال پوروا ہو، منگل پوروا ہو، ہم سب لوگ مل جل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ آج تک کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی۔ میں اکثر رات سے 2-3 بجے سفر سے واپس ہوتا ہوں، انہوں کے حضرات بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ کل میں تقریباً 2:30 بجے یہاں پہنچا، ایک کراسی بند تھی، دوسری کراسی سے آیا، لیکن آج تک اس راستے میں کوئی قابل اعتراض چیز نظر نہیں آئی۔ پیش آنا تو بڑی دور کی بات ہے، نظر نہیں آئی کہ ہاں کوئی چھپا ہو اور ہم کو دیکھ کر کے بھاگا ہو۔ ہمارے مدرسے کی بچیاں رائے بریلی کی اور تھلیلی کی اور بچرامہ کی اور رسول پور کی اور سہو کی اور تمن پور کی اور گنگا گنج کی اور گوشائی گنج کی اور ادھر جھڑیہ کی اور زید پور کی اور آپ کا بوجہ ہے، ٹکرا ہے، ادھر اچل گڑھ ہے، ہونا ہے، قلندر گڑھ ہے۔ یہاں کی سب کی بچیاں ماشاءاللہ پڑھتی ہیں اور اللہ کا فضل ہے
پورے امن کے ساتھ، پوری عافیت کے ساتھ وہ آتی ہیں. ہمارے تجوا پور کے ساتھی محبت کی نگاہ، جیسے بھائی ایک بہن کو دیکھتا ہے. میں اکثر ڈاکٹروں کے پاس بھیجتا ہوں، بچیاں بیمار ہوتی ہیں، وہ بہت ہی پاک دامنی کی نگاہ سے، وہ تو انسان چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ گندی نگاہ سے دیکھ رہا ہے یا پاک نگاہ سے دیکھ رہا ہے، چہرہ بتا. بچیوں کا علاج کا مسئلہ سامنے آیا ہو یا آنے جانے کا مسئلہ سامنے آیا ہو، کبھی کسی قسم کی کوئی ایک قابل اعتراض بات نظر نہیں آئی. اس لیے میں شعراء کرام فرض کروں گا کہ کوئی جذباتی اشعار نہ پڑھے جائیں. دوسری بات، قومی یکجہتی پر اگر آپ کے پاس کوئی اچھی نظم ہے تو آپ اس کو ضرور، قومی یکجہتی پر اگر کوئی اچھی نظم آپ کے پاس ہو تو آپ اس کو ضرور پڑھیں. اس کو بہت سراہا جائے گا اور اس کا بڑا فائدہ ہوگا. ایک بہترین میسج، ایک بہترین پیغام ہمارے اسٹیج سے جائے گا. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، یہ آپ کا اجلاس جس کے سجانے میں آپ کی محنتیں اور آپ کی دعائیں شامل ہیں. میں بھی سمجھتا تھا کہ دیکھیے ہمارے یہ گن ہاؤس والے عالم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، دل صاحب پوچھ رہے تھے کہاں ہیں. میں نے کہا وہ سامنے کالے کالے بیٹھے ہیں، ٹارچ لگا کے دیکھ رہے ہیں. اللہ ان کو اچھا رکھے. میں عرض کر رہا تھا میرے دوستوں کہ بس 2 منٹ کی بات، یہ اجلاس عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون کیا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی عظمت کیا ہے اور کن کن لوگوں نے تسلیم کیا ہے. مسلمان شعراء نے، مسلمان کویوں نے بہت سے کویتا کہے. میں ان ہندو بھائی شعراء کے کچھ اشعار اور ان کی نظمیں اور منقبت اور نعت جو انہوں نے کہی ہے، اس کے ایک دو ٹکڑے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ جن لوگوں نے میرے نبی امام الانبیاء خاتم المرسلین سید فخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا، وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے. ایک شاعر ہے رگھوناتھ جی، وہ کہتے ہیں عطائے خدائے عطائے دو عالم، نبی اشرف الانبیاء فخر آدم. نبی اشرف الانبیاء فخر آدم، کلیم و حبیب خدا اللہ اللہ. کلیم موسیٰ علیہ السلام، حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کلیم و حبیب خدا اللہ اللہ. وہاں طور سینہ، شاید موازنہ کر رہا ہے، رگھوناتھ جی موازنہ کر رہے ہیں، ٹالی کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی گفتگو ہم کلامی سے مشرف کرنا چاہا تو اسی زمین کے پہاڑ کوہ طور پہ بلایا، اور جب میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ان شہادتوں سے نوازنا چاہا تو عرش اعظم پہ بلایا. کلیم و حبیب خدا اللہ اللہ، وہاں طور سینہ یہاں عرش اعظم. اور آگے کہتا محبت ہی لائی ہے اس در پہ ورنہ. حضور کی جو میں تعریف کر رہا ہوں، یہ میرے جو نبی سے مجھے محبت ہے، وہ محبت مجھے اس در پہ لائی ہے. محبت ہی لائی ہے اس در پہ ورنہ. رگھوناتھ اور وصف شاہد و عالم، رگھوناتھ اور وصف شاہد و عالم. آپ نے کرشن بہاری نور ان کا تخلص ہے، بڑے شاعر ہیں کرشن بہاری نور. وہ کہتے ہیں دیر سے نور چلا، دیر کے معنی بتخانہ اور حرم کے معنی اللہ کا گھر. دیر سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا.
سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. ان کے معراج ہے کیا یہ تو خدا ہی جانے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کیا ہے جانے والا سمجھے یا جس نے بلایا وہ جانے. ان کے معراج ہے کیا یہ تو خدا ہی جانے. میری معراج میں ان کے قدم پر پہنچا. کرش بہان نور کہتے ہیں اللہ کے آخری نبی کے قدموں پر میرا سر آ گیا ہے. یہ میری زندگی کی معراج ہے. سب سے زیادہ بلندی میری زندگی کی ہے. میری معراج کہ ان کے قدم تک پہنچا. اور ایک سکھ ہیں کرنیل سنگھ, ان کا تخلص پنچھی ہے. دل صاحب میں آپ کے سامنے جرات کر رہا ہوں, معاف کیجئے گا. انہوں نے کہا کہ مدینے پاک جانے کا بڑا شوق میرے اندر, مگر عقیدے کی حد بندیوں نے مجھے وہاں پہنچنے نہیں دیا. تو وہ ایک شعر اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے, پنچھی تخلص ہے اور کرنیل سنگھ نام ہے سکھ برادری کے. وہ کہتے ہیں نہ ہو مایوس پنچھی ایک زیارت یوں بھی ہوتی ہے. نہ ہو مایوس پنچھی ایک زیارت یوں بھی ہوتی ہے. مدینے پاک کی زیارت کا شوق ہے, جا نہیں سکا, لیکن اس شوق کو کس طرح مٹایا جائے, کیسے تسلی دی جائے. نہ ہو مایوس پنچھی ایک زیارت یوں بھی ہوتی ہے, اسی کو دیکھ لے جس نے مدینے کی گلی دیکھی. اسی کو دیکھ لے جس نے مدینے کی گلی دیکھی. یہ چند شعرا کے شعر میں نے آپ کے سامنے عرض کیے, جس سے ان کے دلوں میں جناب رسول پاک علیہ السلام کی محبت کتنی ہے, ان کے قلب و جگر عظمت مصطفیٰ سے کتنا سرشار ہے, اور ان کے دماغ اللہ کے نبی کے عظمت و رفعت اور بلندی سے کس قدر معمور اور مشہور ہے, یہ اس کا اندازہ ہوتا ہے. اور بات دوستو یہی ہے, جس نبی نے غلاموں کو آزادی دی, اور جس نبی نے عورتوں کو جینے کا حوصلہ دیا, اور جس نبی نے یہ فرمایا کہ عورت اگر بیٹی کی شکل میں ہے تو وہ رحمت ہے, اگر بہن کی شکل میں ہے تو وہ عزت ہے, اور اگر بیوی کی شکل میں ہے تو وہ عفت اور پاک دامنی کا ذریعہ ہے. عفت اور پاک دامنی کا ذریعہ ہے. اگر شادی کوئی نہ کرے اور وہ یہ کہے میں غلط نگاہ سے کسی کو نہیں دیکھتا ہوں, یا تو وہ ہجڑا ہو سکتا ہے, اور اگر مرد ہے اور غلط نگاہ نہ اٹھے نہیں ہو سکتا. بریانی کی خوشبو آ رہی ہے, رال ضرور رکھے گی, اس لیے فرمایا جب نکاح کر لو گے دماغ کی حفاظت, سوچنے اور سمجھنے کی حفاظت. اب تمہاری سوچ کا ایک محور ہے, وہ تمہاری خوبصورت بیوی ہے. تم اسی کے دانتوں کے بارے میں اور اسی کے آنکھوں کے بارے میں اور اسی کے تمام سراپا کے بارے میں سوچو گے, ادھر تک نگاہ آپ کی نہیں بھٹکے گی. اگر عورت بھی بیٹی کی شکل میں ہے تو وہ رحمت ہے, اگر بہن کی شکل میں ہے تو وہ عزت ہے, اور اگر بیوی کی شکل میں ہے تو وہ پاک دامنی کا ذریعہ ہے, اور اگر ماں کی شکل میں عورت ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عظمتیں عطا فرمائی, اللہ نے عطا فرمائی. جو دوسروں کو عظمت عطا کر سکتا ہو وہ کتنی عظمت والا ہوگا. سنو, ابو بکر حضور کی بارگاہ میں آئے اور نبی کے دامن کو تھاما. ابو بکر تھے, دامن مصطفیٰ کے تھامنے کے بعد صدیق اکبر ہو گئے. عمر بن خطاب جو خود کہتے مجھے اونٹوں کا چرانا نہیں آتا تھا, وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور اسلام قبول کیا تو فاروق اعظم بن گئے. عثمان غنی آئے, ایک مکے کے تاجر تھے, لیکن جب اللہ کے نبی کے دامن کو تھاما تو ذوالنورین بن گئے. حضرت علی حضور کے پروردہ ہیں, حضور کے تربیت یافتہ ہیں, غریب تھے بالکل, اللہ کے نبی کا دامن تھاما تو اسد اللہ الغالب اور شیر خدا بن گئے. اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید کو جوڑا تو سیف من سیوف اللہ بنا دیا. ابو عبیدہ بن جراح جڑے تو امیر الامہ کا لقب مل گیا, اور بلال حبشی اللہ کے نبی کے قدموں سے جڑا تو سید المعزنین کا خطاب اللہ نے عطا فرما دیا. فرمایا قیامت کے دن بلال کا سر سب سے اونچا رہے گا, اس لیے کہ وہ اذان دیتا ہے, اس لیے کہ وہ اذان دیتا ہے. میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, میں یہ بتانا چاہتا تھا جس نبی کے قدموں سے معمولی انسان جڑ کر قابل احترام اور قابل عظمت بن سکتا ہے. اللہ کے نبی کی بیویاں دنیا میں ہزاروں عورتیں ہیں, لیکن جن کا نکاح نبی سے ہو گیا
قرآن کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تمہارا مقابلہ، تمہاری برابری دنیا کی کوئی عورت نہیں کر سکتی، اس لیے کہ تم شہنشاہ کائنات کی بیوی ہو، رحمت العالمین کی بیوی ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ عظمت مصطفیٰ کا اجلاس ہے، اصل آپ حضرات کو شعراء کرام کو سننا ہے، میں ان کے درمیان حائل ہونا نہیں چاہتا، ایک تو باتیں بچے ہی عرض کرنی تھی، میں پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں، الحمدللہ کرسیاں پوری ہو گئی ہیں، اللہ کا فضل ہے، مجمع بالکل جمع ہوا بیٹھا ہے۔ ہمارے دوستوں تھوڑی کوتاہی ہوئی کہ انہوں نے جو ہے پنکھے کم لگائے، پنکھے زیادہ لگاتے تو مجمع اور اطمینان کے ساتھ بیٹھتا، آئندہ انشاءاللہ اس کا خیال رکھا جائے گا۔ بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں یہ کہتے ہوئے، تو ہی رہ رو ہر قدم پر کھا رہا ہے ٹھوکریں، تو جو رہ رو ہر قدم پر کھا رہا ہے ٹھوکریں، لنگ خود تجھ میں ہے ورنہ راستہ ہموار ہے، راستہ بالکل سیدھا ہے، جنت کے جانے کا راستہ، کامیابی کے حاصل کرنے کا راستہ، محبتیں انسانوں کے دلوں میں پیدا کرنے کا راستہ، فراڈ نہیں، مکاری نہیں، دھوکہ نہیں، کسی کے ساتھ دغا نہیں، ایک سادے بھولے انسان بن جاؤ، سادے بھولے انسان۔ حضرت مولانا عمار صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ وصول اللہ صاحب اور شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی کے خلیفہ تھے۔ ایک بار اس ناچیز اکثر حضرت مجھے پروگرام پہ بلاتے تھے، میں گیا، ان کے الفاظ تھے، کہنے لگے مولانا فیاض صاحب آپ کی سادگی نے لوگوں کی نگاہ میں محبوب بنا دیا۔ عادت نہیں ہے کہیں جاؤں تو شیروانی اور صدری اور کریم اور پاؤڈر اور بھی پگڑی اور سفر کی گھڑی الگ اور اسٹیج کی گھڑی الگ اور سفر کا چشمہ الگ اور اسٹیج کا چشمہ الگ، سادہ زندگی۔ آپ بھی اس پر آ جائیں انشاءاللہ، اللہ بے پناہ عظمت عطا فرمائے گا۔ اللہ اس اجلاس کی برکت سے ہمارے اور آپ کے دلوں میں جناب رسول پاک علیہ السلام کی عظمت پیدا فرما دے، ایسی عظمت جو محبت کی طرف ہمارا رجحان پیدا کر دے، پھر ایسی محبت جو اللہ کے نبی کی اطاعت پر ہم کو آمادہ کر دے، ہم نبی کے سچے غلام بن جائیں اور غلامی میں زندگی بسر کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے والے بن جائیں۔ اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ میری ماں اور بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں، انہوں نے بھی چندہ دیا ہے، ان کی خواہش تھی یہاں سامنے بیٹھنے کی، میں نے کہا دھارمک پروگرام دھرم کے مطابق ہوگا، مذہبی پروگرام مذہب کے مطابق ہوگا۔ آپ کے لیے سی ڈی لگا دی گئی ہے، شاعروں کا چہرہ نظر آئے گا، آپ اس کو وہاں دیکھ لیں، لیکن یہاں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آپ بھی نکل رہی بیٹھ رہی ہے، یہ آپ کی شان کے خلاف ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کو آپ کی شان بڑھائی گئی، آپ کو علیحدہ بٹھا کر آپ کی عظمت کا ڈنکا بجایا گیا، آپ کی شان بڑھائی گئی ہے۔ اس لیے میری بہنیں بیٹیاں بھی دعا کریں اور ارادے کریں کہ انشاءاللہ عظمت رسول، محبت رسول، اطاعت رسول انشاءاللہ آپ سے اندر پیدا کر کے عملی کوشش کریں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔